اکثر یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو پاک ہونے کے لیے غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو اس میں شرماتے ہوئے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے جی، اور اس میں کوئی ایسی شرم والی بات بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی وضاحت کی اور ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے، اور جیسے آپ کے صحابہ نے آپ سے پوچھا اور آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کو دیکھا، وہ اس طرح ہی ان کو ایمانداری سے آگے بتا دیا تاکہ امت کے لیے یہ آسانی ہو، کیونکہ پاک ہونا یہ ہمارے لیے شرط ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پاک آدمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے، ثم یدخل اصابعہ فی الماء فیخلل بها اصول الشعر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے سر کے بالوں کی جڑوں تک اسے ایسے اس کو اپنی بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح اس کا خلال کرتے، ثم یصب علی رأسہ ثلاث غرف بیدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 چلو جو ہے یہ چلو اس طرح 3 چلو بھر کر اپنے سر کے اوپر انڈیل دیتے، ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیتے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر 248 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری روحانی ماں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دائیں ہاتھوں پر پانی ڈالا، ان کو 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، یعنی پہلے ہاتھ دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، جیسے ہم کوئی صابن وغیرہ یا مٹی کے اوپر رگڑتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالا اور پھر منہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ سے مراد یہاں تک جو بعد ہم وضو میں دھوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنا سر مبارک دھویا، جیسے ہم پہلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ 3 چلو ڈالے اور پھر خلال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر وہاں سے ہٹ گئے اور دونوں پاؤں دھوئے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو فرمایا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تولیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہ کیا اور اپنے ہاتھ سے پانی جھاڑ لیا، یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے پانی کو جھاڑ لیا، اور تولیہ استعمال اگرچہ تولیہ استعمال کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس حدیث میں ہے کہ آپ نے تولیہ نہیں لیا۔ یہ صحیح البخاری کتاب الغسل اور حدیث نمبر 257 کے اندر موجود ہے۔ ان دونوں حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غسل جنابت کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم اس جگہ کو پاک کریں جہاں پر کوئی جنابت لگی ہے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں، پھر اس کے بعد ہم کلی کریں 3 بار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث سے ہے کہ ہم اچھی طرح یہاں تک اس ہڈی تک، جسے ہم غرارہ کہتے ہیں، ایسے کر کے ہم پانی لے کے جائیں، پھر ناک میں پانی، پھر اس کو اوپر چڑھائیں تاکہ یہاں تک اس ہڈی تک ہمارا پانی اوپر چڑھ جائے۔ اللہ تکون صائمہ حدیث میں جب روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہیں کریں، تو یہ کریں، اور اس کے بعد پھر اپنا چہرہ دھوئیں اچھی طرح، داڑھی ہے تو اس کا خلال کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دایاں پھر بایاں، اور اس کے بعد 3 چلو لے کر جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر بہائیں اور اس کو خلال کریں، بالوں کا کوئی بال خشک نہ ہو۔ اس کے بعد اپنے بدن پر پانی، پہلے دائیں پھر بائیں، پورے بدن پر پانی جو ہے وہ بہائیں، اور اس کے بعد اپنے جو ہے وہ دونوں پاؤں دھو لیں،
اگر پانی کی نکاسی کا سلسلہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا ہٹ کر ہمیں اپنے دونوں پاؤں بھی دھو لینے چاہیے، جیسے اس حدیث میں صحیح البخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن سر کا مسح نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، سر کا مسح نہیں ہے، جیسے ہم وضو میں نماز کے لیے وضو میں سر کا مسح کرتے ہیں، یہاں نہیں ہے، چونکہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی آتا ہے، ترک اس کا ایک چیپٹر انہوں نے مقرر کیا ہے، ترک مسح الراس فی الوضوء من جنابۃ، غسل جنابت کے وضو میں سر کا مسح چھوڑنے کا باب، اور اس میں وہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حتی اذا بلغ رأسہ لم یمسح، جب آپ اپنے وضو کرتے ہوئے آپ اپنے سر پر پہنچے تو آپ نے سر کا مسح نہیں کیا، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، اور اس کے اوپر پانی کو بہایا، فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ تھا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سر کا مسح نہیں ہے، جیسے ہم وضو میں نماز کے وضو میں ہم کرتے ہیں، ایسے غسل کے وضو میں سر کا مسح نہیں، بس سر میں 3 چلو پانی بہائیں اور اچھی طرح جو ہے وہ اپنے سر کا خلال کریں، اور اس کے بعد پانی اگر اگلا کچھ سوال یہ کیا جاتا ہے کیا اس وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وضو کے دوران ہمارا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو ہمارا وضو برقرار ہے، اس وضو کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دوران غسل ہمارا ہاتھ شرمگاہ کو لگا ہے تو پھر ہم دوبارہ سے وضو کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔